بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طلاق واقع ہونے کی وجوہات میں سے ایک بڑی اہم وجہ شوہر کا بیوی پر شک کرنا بھی ہے۔ شوہر کا شکی مزاج ہونا ہے، بدگمانی کرتے ہیں، عورت کسی سے بات چیت کر لے اس سے بدگمانی، شک، کسی کے ساتھ کہیں کھڑی ہو جائے اس پر بھی شک، بدگمانی، موبائل چیک کرنا، کہاں گئی تھی، کس سے بات کر رہی تھی، اگرچہ احتیاط کا شریعت نے حکم دیا ہے اور اسی لیے شریعت نے یہ فرمایا کہ عورت کو پردہ کرنا چاہیے اور بغیر ضرورت کے مردوں سے بات نہیں کرنی چاہیے، ان کو دیکھنا نہیں چاہیے، اجنبی مرد کے ساتھ عورت کو تنہائی میں بیٹھنا نہیں چاہیے، یہ اسلامی تعلیمات ہیں۔ کوئی بیٹھ جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی بالکل آخری سرے کنارے پر پہنچ جائے اور تہمت لگا دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا۔ قرآن کریم کی سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو تم بہت زیادہ خیالات کی پیروی کرنے سے بچو، ان بعض الظن اثم، بے شک بعض گمان اور خیال گناہ ہوتے ہیں۔ یعنی ہر گمان جو انسان کے ذہن میں آ رہا ہوتا ہے، خیال آتا ہے، وہ درست نہیں ہوتا، بہت سے گمان گناہ بھی ہوتے ہیں۔ مثلا یہی بیوی کے بارے میں شک کرنا، اگر کسی نے کہیں بیٹھا ہوا دیکھا ہے، کسی اجنبی مرد کے ساتھ یہ بات چیت کرتے ہوئے دیکھا ہے، تو یہی بس خیال کرنا چاہیے کہ اس نے بات چیت کی ہے، یہ بیٹھی کسی کے ساتھ، ایسا نہیں کرنا چاہیے، اس کو اس سے منع کر دینا چاہیے۔ اس سے آگے بڑھ کر بدکاری کا، برائی کا الزام لگا دینا یہ حد سے تجاوز والی بات ہے اور بہت بڑا گناہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا ایاکم والظن فإن الظن أكذب الحدیث، تم خود کو بدگمانی سے بچاؤ، اس لیے کہ بدگمانی سب سے جھوٹی بات ہوتی ہے۔ جھوٹی بات ایسے کہ وہ انسان نے دیکھی تھوڑی سی بات ہے اور بڑھا کر اسے بہت زیادہ بڑا الزام لگا دیتا ہے۔ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ میری بیوی سے بچہ پیدا ہوا ہے، لیکن وہ بچہ کالے اور سیاہ رنگ کا ہے۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ مجھے شک ہے کہ شاید یہ بچہ مجھ سے پیدا نہیں ہوا بلکہ کسی اور مرد سے عورت نے تعلق قائم کیا اور اس سے بچہ پیدا ہوا۔ تو قربان جائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ نے بڑی پیاری مثال دے کر سمجھایا۔ آپ نے ان سے پوچھا کہ یہ بتائیں کہ آپ نے اونٹ رکھے ہوئے ہیں؟ عرض کیا یا رسول اللہ اونٹ رکھے ہوئے ہیں۔ تو آپ نے پوچھا کہ کس رنگ کے اونٹ آپ کے پاس ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ سرخ رنگ کے ہیں۔ آپ نے فرمایا ان میں کوئی بھورا اونٹ بھی ہے، بھورے رنگ کا؟ عرض کیا جی ہاں ہے یا رسول اللہ۔ تو آپ نے پوچھا کہ جب سارے اونٹ سرخ رنگ کے ہیں، اونٹنیاں بھی اونٹ بھی، تو یہ بھورا اونٹ کہاں سے آ گیا اور یہ کیسے پیدا ہوا؟ یعنی جو اونٹ اونٹنیاں وہاں رہتے ہیں ظاہر انہیں سے وہ بھورا اونٹ پیدا ہوا ہے، تو بھورا وہ بچہ وہ کہاں سے آ گیا؟ تو صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ شاید ان کی نسل میں کوئی بھورا اونٹ ہوگا کہ اونٹنی ہوگی، اس کی وجہ سے یہ بھورا اونٹ پیدا ہو گیا، بھورا بچہ پیدا ہو گیا۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری نسل میں بھی شاید پیچھے کسی مرد یا عورت کا رنگ کالا ہوگا اور سیاہ ہوگا، اس کی وجہ سے بچہ یہ کالا اور سیاہ پیدا ہوگا۔ کتنی پیاری مثال آپ نے دی اور شک دل سے ختم فرما دیا۔ اس لیے بغیر تحقیق کے شک کرنا اور الزام تراشی کرنا، زبان سے کہہ بھی دینا، شک جب تک دل میں ہو تو وہ شک ہوتا ہے، بدگمانی ہوتی ہے۔ جب آدمی زبان سے وہ بات کہہ بھی دے تو وہ الزام تراشی ہوتی ہے، بہتان ہوتا ہے، اور شریعت نے اس کی بڑی سخت سزا رکھی ہے۔ اگر کوئی شخص کسی پر بدکاری کی تہمت لگا دے، الزام لگا دے، لوگوں کہے کہ یہ بدکار ہے، تو اس کی سزا 80 کوڑے ہے۔ مدینہ طیبہ میں ایک بڑا اہم واقعہ پیش آیا تھا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں۔ واقعہ یہ پیش آیا، مدینہ میں ایک عورت کا انتقال ہوا، تو دوسری عورت سے غسل دینے کے لیے آئی، تو غسل دینے والی عورت نے میت کے بارے میں یہ کہا یہ کتنی بدکار عورت تھی۔ جیسے اس نے یہ الفاظ کہے تو فوراً غسل دینے والی عورت کا ہاتھ میت کے ہاتھ سے چپک گیا اور اس نے چھڑانے کی بہت کوشش کی، لوگوں نے کوشش کی، لیکن وہ ہاتھ جسم سے علیحدہ نہ ہوا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا پریشانی بڑھتی چلی گئی اور ہجوم اکٹھا ہوتا چلا گیا۔ اچھا وقت تھا، اچھے لوگ تھے، لوگ اپنی تمام مشکلات پریشانیوں میں اہل علم سے مشورہ کرتے تھے کہ بتائیں دین کی روشنی میں اس کا حل کیا ہے، یہ واقعہ کیوں پیش آیا؟ تو لوگ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے
یہ واقعہ بیان کیا کہ آپ بتائیں کہ یہ واقعہ کیوں پیش آیا اور اس کا حل کیا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مجھے وہاں لے جائیں۔ اس جگہ لے گئے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے پردے میں عورتوں سے پوچھا کہ بتاؤ یہ واقعہ کیوں پیش آیا، اس نے کیا ایسا کام کیا تھا، کوئی ایسی بات تو نہیں کی، کام تو نہیں کیا؟ تو عورتوں نے کہا کہ یہ عورتوں کی خاص بات نہیں کی، یہ خاص کام نہیں کیا، بس اس غسل دینے والی عورت نے یہ کہا تھا میت کے بارے میں کتنی بدکار عورت تھی۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس غسل دینے والی سے پوچھا کہ آپ یہ بتائیں کیا آپ نے کبھی اس کو بدکاری کرتے ہوئے دیکھا ہے، دیکھا تھا کبھی؟ اس نے کہا جی دیکھا تو نہیں۔ پھر فرمایا کہ آپ نے پھر کیسے کہہ دیا بدکار عورت تھی؟ تو اس نے کہا جی لوگ کہتے ہیں اس لیے میں نے یہ بات کہہ دی تھی، میں نے کبھی دیکھا نہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس پر بدکاری کا الزام لگایا، تہمت لگائی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَجْلِدُوهُمْ 80 جلدہ، جو بھی یہ تہمت لگایا بدکاری کی اور ثابت نہ کر سکے اس کی سزا 80 کوڑے ہے۔ چنانچہ اسے کوڑے لگوائے گئے۔ جب 80واں کوڑا اسے عورت کو لگا تو ہاتھ خود بخود جسم سے لگا ہو گیا۔ تو دیکھیں تہمت لگانے والوں، شک کرنے والوں، الزام لگانے والوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی دنیا بھی عذاب مسلط کر دیتے ہیں، دنیا ان کو دکھا دیتے ہیں۔ آج بہت سے شوہروں نے زندگیوں کو مردہ کیے ہوئے اپنے شک کی بیماری کی وجہ سے، اور آپ خود اندازہ لگائیں گے کہ آدمی آپ کے بارے میں شک کرے اور آپ پر الزام لگا دے کہ اس آدمی کردار اچھا نہیں ہے، تو رات کی نیند انسان کی اڑ جاتی ہے، بھوک ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے شک کرنا بھی غلط ہے۔ کمی کوتاہی اگر ایسی ہو کسی عورت میں، نرمی سے، محبت سے اس کی اصلاح کرنی چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر ایک مرتبہ منافقین نے تہمت لگا دی تھی معاذ اللہ بدکاری کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان ہوئے، صحابہ کرام پریشان ہوئے، حضرت عائشہ پریشان ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ایام میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا ہے عائشہ اگر آپ سے غلطی ہو گئی ہو تو اللہ سے توبہ کر لو، معافی مانگ لو۔ اندازہ فرمائیں کتنا مزاج میں نرمی تھی۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ عائشہ مجھے بتاؤ اگر تم سے غلطی ہوئی تو میں تمہیں تلوار سے گردن اڑاتا ہوں، میں تمہیں قتل کرتا ہوں، میں تمہیں سزا دیتا ہوں میں، بلکہ یہ فرمایا غلطی ہو گئی ہو تو اللہ سے معافی مانگو، توبہ کر لو۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج تھا۔ اس لیے مصنوعی غیرت اور جھوٹی غیرت کی بنیاد پر الزام تراشی کرنا، شک کرنا اور کسی کو پریشان کرنا ایذاء مسلم بھی ہے، تانا بھی ہے، جھوٹی بات بھی ہے۔ تو اس طرح شک کرنے کی وجہ سے الزام تراشی کی صورت میں بہت سے گناہوں کا انسان شکار ہو جاتا ہے۔ اس سے بچنا بھی ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.